السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام اسٹوڈنٹس کو مبین احمد ٹیوٹوریل چینل میں خوش آمدید. امپورٹنس آف فزکس ان ڈیلی لائف از ٹوڈیز ٹاپک. دیکھیں، ہم جانتے ہیں کہ ہر گھر میں تقریباً فین موجود ہے، بلب موجود ہے. جب آپ سوئچ آن کرتے ہیں تو بلب چلنے لگتا ہے، ہوا ملنے لگتی ہے. جب آپ سوئچ آن کرتے ہیں تو لائٹ روشن ہو جاتی ہے رات کے وقت، اور آپ کا کمرہ روشن ہو جاتا ہے، گھر روشن ہو جاتا ہے بجلی سے. اسی لائٹ کے ذریعے آپ ایئر کنڈیشن آن کر سکتے ہیں، اسی لائٹ کے ذریعے آپ پانی کی موٹر چلا سکتے ہیں. یعنی کسی زمانے میں ہوتا ہے تھا کہ لوگ چراغ جلایا کرتے تھے لائٹ پیدا کرنے کے لیے، چراغ، کیونکہ اس وقت بجلی موجود نہیں تھی، رات ہو جاتا تھا، لالٹین یا چراغ جلائے جاتے تھے. لیکن اب بجلی آ گئی تو اس کے ذریعے آپ بلب روشن کر لیتے ہیں. ٹیوب لائٹ، انرجی سیور، دیگر جو بھی چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں، لائٹ ایمیٹنگ ڈیوائسز جو بجلی سے رن ہوتی ہیں، تو آپ انہیں استعمال کر لیتے ہیں. پھر اس زمانے میں ہوا نہیں تھی. ہوا سے مراد یہ کہ آپ ہوا نہیں لے سکتے تھے کسی ذریعے سے. لوگوں نے کیا کیا ہوا تھا، بڑے بڑے پردے استعمال کرتے تھے. ان پردوں کو پھر کسی سسٹم کے تھرو جو جھلایا جاتا تھا، جس سے ہوا پیدا ہوتی تھی. آپ نے اگر کسی ڈرامے میں دیکھا ہو یا کسی مووی میں، بادشاہوں کا جو دور دکھایا جاتا ہے کہ بادشاہ سلامت تخت پر موجود ہیں، اور جو درباری ہیں دائیں بائیں ان میں بیٹھے ہوئے لوگ، بیٹھے ہوئے جو ہیں تو کھڑے ہوئے، سوری، وہ پنکھا چل رہے ہوتے ہیں بادشاہ سلامت کو، تو ان سے وہ ہوا لے رہے ہوتے ہیں. لیکن آج آپ ایک سوئچ آن کرتے ہیں تو پنکھے کی ہوا آپ کو مل رہی ہوتی ہے. یعنی آپ کی جو زندگی ہے شاہانہ لائف ہو گئی ہے، اور ایک اس زمانے کے کنگ اور بادشاہ، سلطنت کے بادشاہ سے بھی زیادہ ہائی لیول پر. آپ یہاں ایئر کنڈیشن، ایک عام سا شخص جو ہے وہ ایئر کنڈیشن کی ہوا لے سکتا ہے. ایک عام سا شخص پلین کا، ٹرین کا، موٹر سائیکل کا سفر کر سکتا ہے، اور سفر کی سہولت سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. جبکہ اس زمانے میں بادشاہ بھی اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے تھے، کیونکہ سائنس نے ترقی ہی نہیں کی تھی. تو یہ جو ترقی ہوئی اور یہاں پر ٹرینز بن گئیں، انجن ایجاد ہو گیا، پھر آپ بجلی پیدا ہو گئی، پروڈیوس ہو گئی. تو یہ سارا کا سارا جو معاملہ ہوا، جس نالج کے تحت ہوا، اس کا نام فزکس تھا. اب اس کی چھوٹی سی اپلیکیشن اپنے گھروں میں نظر آتی ہے الیکٹریسٹی کی صورت میں. ابھی ہم نے مثال دی کہ فین ہو گیا یا دیگر الیکٹرک اپلائنسز ہو گئے، جو بھی آپ یوز کرتے ہیں وہ سارے الیکٹریسٹی کے تھرو چلتے ہیں. اور الیکٹریسٹی لاز بیسڈ آن فزکس. الیکٹریسٹی جو پروڈیوس ہوتی ہے، کیسے پروڈیوس ہوتی ہے، کس طرح پاور اسٹیشن میں اس کو جنریٹ کر کے پھر اس کو جو ہے منتقل کیا جاتا ہے دور دراز کے علاقوں میں، شہروں میں، وائرس کے تھرو، تاروں کے تھرو، سارا کچھ ہم ڈسکس کرتے ہیں کس میں، الیکٹریسٹی برانچ میں ڈسکس کیا جاتا ہے، جس کی ہم نے ڈیفینیشن لاسٹ ویڈیو میں بھی بیان کی تھی. پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس دور میں لوگ جو ہے وہ اینیملس کو سواری بنایا کرتے تھے، ہارسز پہ جایا کرتے تھے، گھوڑوں پہ سواری کیا کرتے تھے، یا دیگر کوئی بھی اینیمل ان کو اویلیبل تھا سواری کے لیے، اس پر وہ ٹریولنگ کیا کرتے تھے، چاہے انہیں ایک شہر سے دوسرے شہر ہی کیوں نہ جانا پڑے. لیکن آج کے دور میں کیا ہوا، انجن ایجاد ہو گیا. سن 1824 میں سیڈی کارنوٹ نامی سائنٹسٹ نے سب سے پہلا پریکٹیکل انجن دنیا والوں کو ڈیزائن کر کے دیا. اس کی بنیاد پر جو ہے پھر انجن بنتے چلے گئے، پریکٹیکل انجنز بننا شروع ہو گئے، جو آپ کی گاڑیوں میں لگتے ہیں اور آپ آرام سے سفر دور دراز کا کر سکتے ہیں انجن کے تھرو. وہ جو انجن ڈیزائن کیا وہ کن لاز، کن قوانین کے تحت کیا، وہ فزکس کے لاز تھے، تھرمو ڈائنامکس کے. یعنی پھر ایک اور برانچ بنا دی گئی فزکس، تھرمو ڈائنامکس، جو یہ بیان کرتی ہے کہ ہاؤ ہیٹ انرجی کین بی کنورٹیڈ انٹو میکینیکل ورک، یا میکینیکل انرجی کین بی کنورٹیڈ انٹو ہیٹ انرجی. یہ کنورژن کن لاز کے تحت ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے، وہ تھرمو ڈائنامکس میں ڈسکس کرتے ہیں. پھر زیرو لا، فرسٹ لا آف تھرمو ڈائنامکس، سیکنڈ لا آف تھرمو ڈائنامکس. یہ آپ آئندہ بڑی کلاسز میں جب جائیں گے اسٹیپ بائی اسٹیپ تو ان چیزوں کو ڈسکس کریں گے اور پڑھیں گے ان لاز کو باقاعدہ، کہ کس طرح انجن ڈیزائن کیا جاتا ہے اور کس طرح وہ کام کرتا ہے. اور ان لاز کی ایکسپلینیشن اس وقت دی جائے گی. از دیٹ کلیئر؟ ایک صاحب تھے یہاں پر، انہوں نے پانی سے انجن بنا لیا، پانی سے گاڑی کو چلا دیا تھا. تو یاد رکھیے گا، پانی کے ذریعے گاڑی کو کبھی بھی نہیں چلایا جا سکتا، کسی انجن کو، کیونکہ جو بات قانون کے خلاف ہوتی ہے، لا کے خلاف ہوتی ہے، وہ ایک معجزہ تو ہو سکتی ہے، وہ ایک کرامت تو ہو سکتی ہے، لیکن فزکس کا کوئی قانون نہیں ہو سکتا. اگر کوئی شخص موٹر سائیکل کی ٹینکی میں پانی ڈال کے موٹر سائیکل کو چلا رہا ہے تو وہ ایک کرامت تو ہے، معجزہ تو ہو سکتا ہے، لیکن وہ فزکس کا کوئی قانون نہیں ہے. کیونکہ فزکس کا لو ہے کہ جب تک ہیٹ انجن کے درمیان آپ دو باڈیز نہیں رکھیں گے، ہائی ٹمپریچر اور لو ٹمپریچر والی، اور ہیٹ انرجی ہاٹ سے کولڈ کی طرف ٹرانسفر نہیں ہوگی، تب تک انجن کام نہیں کرے گا. دس از لا. اور جب ایک چیز کو آپ نے قانون کا نام دے دیا تو بات وہاں پہ ختم ہو جاتی ہے. جو چیز قانون بن جاتی ہے تو قانون ایسے ہی نہیں بنا دیا جاتا، اس کو پھر آبزرویشنس کی بنیاد پر، اس کو تھیوریز کی بنیاد پر
پرکھا جاتا ہے, ایکسپیریمنٹس کی بنیاد پہ پرکھا جاتا ہے. جب انڈر سرٹن کنڈیشنز وہ ثابت ہو جاتا ہے کہ صحیح ہے, وہ غلط نہیں ہے. ہر دفعہ ایکسپیریمنٹل رزلٹ جو ہیں آپ کے وہ اصل ویلیوز کے ساتھ میچ کر جاتے ہیں. آپ کہتے ہیں کوئی غلطی کا اس میں گنجائش اور امکان نہیں, تب آپ اس تھیوری کو ایک نظریہ دے دیتے ہیں, اس مان لیتے ہیں کہ یہ کیا ہے, ایک نظریہ ہے. پھر ویڈیو لمبی ہوگی لیکن بات تو مجھے کرنی ہے آپ سے امپورٹنس آف فزکس کے حوالے سے. تو یہ جو تھرمو ڈائنمکس نئی برانچ ڈیولپ کی گئی, آج ایک عام سا شخص جو ہے ٹریولنگ کر رہا ہے آسانی کے ساتھ, وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتا ہے, ایک شہر سے دوسرے شہر جا سکتا ہے, ٹرین کے تھرو, پلین کے تھرو, یہاں تک کہ ایک کنٹری سے دوسرے کنٹری جا سکتا ہے. اگر اس کو کار میں زیادہ ٹائم لگتا ہے, ٹرین کے تھرو کم ٹائم میں جا سکتا ہے. اگر ٹرین میں اس کو زیادہ ٹائم محسوس ہو رہا ہے کہ وہ اور کم وقت میں اسے پہنچنا ہے کسی منزل پر, تو وہ پلین پر سفر کر سکتا ہے. تو آپ نے دیکھا کتنا آسان ہو گیا معاملہ. کوئی انفارمیشن دینی ہو پلین پر جا کے دے سکتا ہے فوری طور پر. تو یہاں پر ہفتوں مہینوں کا جو فاصلہ تھا وہ دنوں میں آ گیا, ہفتوں میں آ گیا, ہفتوں کا فاصلہ دنوں میں آ گیا, دنوں کا فاصلہ گھنٹوں میں آ گیا, گھنٹوں کا فاصلہ منٹ میں آ گیا, اور منٹ کا فاصلہ سیکنڈس میں آ گیا. یعنی وہی انفارمیشن جو آپ کو امریکہ یا کسی بھی کنٹری کے اندر یا جہاں آپ کے ریلیٹیوز رہتے ہوں دینی تھی جا کر, وہ آپ یہاں موبائل تھرو دے سکتے ہیں, موبائل فون کے تھرو دے سکتے ہیں. یعنی آپ موبائل فون اس کے ذریعے بات کر لیں, انفارمیشن فوراً سڈنلی آپ بول رہے ہوں گے اور وہ آپ کے ریلیٹیو سن رہے ہوں گے, انفارمیشن فوراً ٹرانسفر ہو جائے گی. تو وہاں جانے کی بھی فوری طور پہ ضرورت نہیں رہی. کتنا فاصلہ سمٹ گیا, اس پر بات کریں گے ابھی تھوڑی دیر میں. تو آپ نے دیکھا کہ سارا کچھ کس پہ ڈسکس کیا جاتا ہے, تھرمو ڈائنامکس. از ڈیٹ کلیئر؟ تو جتنے ڈیزائن کیے گئے انجن وہ تھرمو ڈائنامکس کی بنیاد پر ہے. پھر اس کے بعد جیسا کہ ہم نے ترتیب بنائی سالڈ اسٹیٹ فزکس, پھر اس پر بھی تھوڑی سی گفتگو کر لیتے ہیں. سالڈ اسٹیٹ فزکس میں آپ کی آ جاتی ہیں الیکٹرانک ڈیوائسز, چپس الیکٹرانکس آ جاتی ہے. از ڈیٹ کلیئر؟ ویسے تو سالڈ اسٹیٹ فزکس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ آپ نے پڑھ رکھی ہے کہ یہ اسٹرکچر آف کرسٹلائن سالڈ, اسٹرکچر اینڈ پراپرٹیز آف کرسٹلائن سالڈس پر بات کرتی ہے, بحث کرتی ہے. کرسٹلائن سالڈس انہیں کہا جاتا ہے جن میں ایٹمس یونیفارملی اسپیسڈ ہوتے ہیں, ایک ڈیفینیٹ پیٹرن کے ساتھ ارینج ہوتے ہیں, جس میں خاص طور سے جو کرسٹلائن سالڈس ہیں اس میں جرمینیم اور کرسٹل کا ذکر کیا جاتا ہے. پھر وہاں پہ ڈوپنگ کر کے اس کو پی ٹائپ یا این ٹائپ مٹیریل بنایا جاتا ہے. پھر ان کو ملا کر جو ہے پی این جنکشن ڈیولپ کیا جاتا ہے. پی این جنکشن کو پھر فارورڈ یا ریورس بائس کیا جاتا ہے, اس کے ذریعے ریکٹیفیکیشن کرنٹ کی جاتی ہے, ڈی سی کو اے سی میں ہافلی یا فلی ریکٹیفائڈ کیا جاتا ہے. پھر ٹرانزسٹر میں ایمپلیفیکیشن کا ایک پروسیس ہوتا ہے, اور یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اب یہاں ٹیلی ویژن آ گیا, آپ کے ٹیلی ویژن کے اندر ٹرانزسٹرز لگے ہوئے ہیں, آئی سی سرکٹس لگے ہوئے ہیں, کمپیوٹر ٹیکنالوجی آ گئی, کمپیوٹر میں لگے ہوئے ہیں, ریڈیو آ گیا. ہم اپنے گھر پہ بیٹھے ایف ایم سن رہے ہوتے ہیں, ریڈیو سن رہے ہوتے ہیں, ہم اپنے گھر پہ بیٹھے ہوئے ٹیلی ویژن کی اسکرین کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. از ڈیٹ کلیئر؟ تو یہاں پہ سگنل جو آ رہے ہیں, تو یہ سارا کا سارا معاملہ الیکٹرومیگنیٹک ویو کے تھرو ہو رہا ہوتا ہے. تو جتنی بھی الیکٹرانک ڈیوائسز ڈیزائن کی گئی ہیں وہ کس بنیاد پر ہیں, وہ کس نالج کی بنیاد پر ہیں, تو اس کا نام ہے سالڈ اسٹیٹ فزکس. سالڈ اسٹیٹ فزکس کی بنیاد پر جو ہے پھر اس سے پہلے آئی تھی والو الیکٹرانکس. کیا تھی؟ جس کو شیشے کی بوتلیں لگی ہوتی تھیں, وہ شیشے کی بڑی بڑی, آج بھی میں ٹیلی ویژن پرانے زمانے میں مجھے یاد آتا ہے جب والد صاحب لے کر آئے تھے نیشنل کا, تو اس کے اندر جو ہے وہ بڑی بڑی ٹیوبیں لگی ہوئی تھیں. بچپن کا دور تھوڑا سا یاد آتا ہے, ٹیوبیں شیشے کی, اور وہ اکثر ٹی وی خراب ہو جاتا تھا, ذرا سا بھی کوئی معاملہ وولٹیج کا اپ اینڈ ڈاؤن ہوا وہ ٹیوب جو ہے بریک ہو جاتی تھی, ختم ہو جاتی تھی. پھر نئی ٹیوب لا کے ڈالیں اس میں, اس کو ٹیوب الیکٹرانکس بھی کہا جاتا ہے. اب جو کام ٹیوب کرتی تھی وہ یہ آپ کا چپ الیکٹرانک کر رہی, چھوٹا سا چپ کر رہا ہوتا ہے. از دیٹ کلیئر؟ ٹرانزسٹر ڈائیوڈس یہ کر رہے ہوتے ہیں وہ کام. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ کتنا آسان ہو گیا معاملہ. وہ کتنی زیادہ جگہ کھیلتے تھے اور جگہ کتنی کم ہو گئی. بہرحال وہ سارا معاملہ ہم سالڈ اسٹیٹ فزکس میں کرتے ہیں. اس کے بعد پھر بات کرتے ہیں ایٹامک فزکس پر. اس کے ذریعے کیا ہم نے ڈیزائن کیا, تو ایٹامک فزکس کے ذریعے بھی بہت ساری چیزیں ڈیزائن کی گئی ہے. یعنی آپ ویسے تو اس کی ڈیفینیشن یہی ہے کہ دا برانچ آف فزکس ان وچ وی ڈیل ود دا پراپرٹیز آف ایٹمس. ایٹم کی جو پراپرٹیز ہے اور ایٹم سے نکلنے والی جو روشنی ہے, خاص طور سے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے, ایٹم سے نکلنے والی لائٹ. کبھی آپ نے روشنی کو دیکھا ہے نہیں, تو آپ نے غور کیا ہوگا لائٹ جب بلب روشن ہوتا ہے تو وہ لائٹ کہاں سے آ رہی ہوتی ہے, آخر اس کے اندر کیا ہو رہا ہوتا ہے, وہ لائٹ کیسے ڈیولپ ہوتی ہے, وہ کمرہ روشن ہو جاتا ہے, سورج سے روشنی کیسے آ رہی ہے, کسی بھی باڈی سے لائٹ کیسے ایمٹ آؤٹ ہوتی ہے, وہ ایٹموں کے اندر سے آتی ہے. ایٹموں کے اندر کیا ہو رہا ہوتا ہے, وہ سارا کچھ ہم ڈسکس کرتے ہیں اس ایٹامک فزکس برانچ میں. اس کی بہترین اپلیکیشن آپ کی لیزر ٹیکنالوجی ہے.
آپ دیکھیں لیزر ٹیکنالوجی اس وقت ڈیفینس میں استعمال ہو رہی ہے، لیزر گنز آ گئی ہیں. لیزر گنز کے ذریعے جو ہے وہ موٹی موٹی لوہے کی شیٹوں کو کاٹا جا سکتا ہے، وہ بیس کر رہی ہے ایٹامک فزکس پر. اسی لیزر لائٹ کے ذریعے آنکھوں کا آپریشن ہو سکتا ہے انٹینسٹی کم کر کے. اسی کے ذریعے جو ہے وہ جو سرجری ہے اس کے معاملات میڈیکل میں اس سے ہیلپ لی جا رہی ہے اسی لیزر لائٹ سے. نہیں اسی لیزر سے نہیں جو کاٹنے والی لیزر، ایک کاٹنے والی ہے تو ایک جوڑنے والی بھی ہے. دو طرح کی لیزرس ہیں، ایک تباہ کرنے والی برباد کرنے والی اور ایک آباد کرنے والی، صحت دینے والی. ایک نقصان دینے والی اور ایک فائدہ دینے والی. تو بہرحال انسان کی چوائس ہے، وہ جسے بھی استعمال کر لے. تو ڈیفینس میں لیزر کو اس طرح سے استعمال کیا جا سکتا ہے، اپنے ملک کا دفاع کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں آپ. میڈیکل سائنس میں اسے استعمال کر سکتے ہیں. از دیٹ کلیئر؟ تو وہ ساری ایٹامک فزکس پر بحث کر رہی ہے. اس کے بعد ایک ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، نیوکلیئر فزکس پہ تھوڑی سی بات کر لیں. نیوکلیئر فزکس میں کیا آپ ایٹم کے اندر چلے جائیں. ایٹم کے سینٹر میں ہوتا ہے نیوکلیس. نیوکلیس از دا ڈون. نیوکلیس کون ہے؟ ڈون آف دا ایٹم. ایٹم کا وہ ڈون یا سردار کہلاتا ہے. اس کے پاس سب سے پہلے انرجی آتی ہے، پھر اس کی مرضی ہوتی ہے جس چاہے الیکٹران کو دے وہ. بہرحال وہ ایک الگ پروسیس ہو جائے گا. تو ڈون جو ہے، اگر اب یہ ڈون بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں اسٹیبل اور ایک ہوتے ہیں انسٹیبل. وہ نیوکلیائی کسی بھی ایٹم کا وہ نیوکلیس جس کا ایٹامک نمبر 82 یا 82 سے زیادہ ہو، وہ اسٹیبل نہیں ہوتا، وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہا ہوتا ہے، ڈس انٹیگریٹ ہو رہا ہوتا ہے. اس کے لیے لفظ اردو میں استعمال کرتے ہیں انحطاط پذیر. کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ انحطاط پذیری کا عمل ہو رہا ہوتا ہے. یہاں تک کہ اس میں سے ٹوٹتا کیسے؟ اس میں سے 3 طرح کی ریڈیشنز نکلتی ہیں. بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں، الفا ریز، بیٹا ریز، گیما ریز کا نام سنا ہوگا. وہ ریڈیشنز نکلتی رہتی ہیں، وہ ڈس انٹیگریٹ ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ ایک خاص حالت میں آنے کے بعد وہ اسٹیبل ہو جاتا ہے، ریڈیشنز نکلنا بند ہو جاتی ہیں. اس پروسیس کو ریڈیو ایکٹیویٹی کا نام دیا گیا ہے. از دیٹ کلیئر؟ اچھا، اب اس نیوکلیئر فزکس کی بنیاد پہ کیا ہوا؟ انسان نیوکلیئر پاور بن گیا. جن لوگوں نے اس پر کام کیا، جن کنٹریز میں اس وقت وہ نیوکلیئر پاورز بن چکے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ وہ نیوکلیئر پاور، اس میں پاکستان کا نام بھی شامل ہے نیوکلیئر پاور میں، کہ وہ جو ہے نیوکلیئر پاور بن چکا ہے اور اس کے ذریعے وہ بجلی پروڈیوس کر سکتا ہے یا کر رہا ہے. کئی کنٹریز، بہت سارے کنٹریز جو ہیں وہ جن کے پاس نیوکلیئر انرجی موجود ہے، اس کے تھرو جو ہے وہ بجلی پروڈیوس کر رہے ہیں تاکہ انرجی کرائسس سے نکلا جا سکے آسانی کے ساتھ. کیونکہ لاکھوں ٹن کوئلہ جلانے پر جو انرجی پیدا ہوتی ہے، وہ انرجی چند گرام یورینیم کے اندر فجن پیدا کرنے سے پیدا ہو جاتی ہے، فجن پروڈیوس کرنے سے پیدا ہو جاتی ہے. اس بات کو تو شاید آپ اس طرح نہ سمجھ سکیں ابھی اگر آپ نے فجن نہیں پڑھا، لیکن یہ آخری چیپٹر ہے ایٹامک نیوکلیئر فزکس کے نام سے، تو وہاں جب آپ پڑھیں گے تو اس بات کو سمجھیں گے. تو نیوکلیئر فزکس کی بھی روزمرہ زندگی میں بڑی اہمیت ہے. امید ہے آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا. پھر بایو فزکس ہے، پھر جیو فزکس ہے، اور بہت ساری فزکس ہیں، ان کا زندگی میں بہت امپورٹنٹ رول ہے. اب ہم ویڈیو کو اسٹل کر کے یہاں پہ اس کے نوٹس لکھ دیں گے، تو تمام طلباء اس نوٹس کو اتار لیں اور پھر اس کو یاد کر لیں، ٹیسٹ کے لیے تیاری کریں. اوکے، اب یہاں اسٹل کر کے لکھ رہے ہیں. دیکھیے آپ کے سامنے نوٹ آ گیا اس کے امپورٹنس آف فزکس ان ڈیلی لائف. ڈیلی لائف میں جو ہے امپورٹنس آف فزکس کا پہلا پوائنٹ ہے وی یوز الیکٹرک اپلائنسز لائک بلب، فین، ETC بیسڈ آن الیکٹریسٹی، جیسا کہ آپ کو بیان کیا تھا ابھی. پھر وی یوز بسز، کارس، ٹرینس، ایروپلینس فار لانگ ڈسٹینسز بیسڈ آن تھرمو ڈائنامکس. تیسرا ہے وی یوز الیکٹرانک ڈیوائسز، ریڈیو، ٹیلی ویژن، ETC بیسڈ آن سالڈ اسٹیٹ فزکس، اس پر بھی بات کر لی. پھر ہے لیزر ٹیکنالوجی از وائڈلی یوز ان ڈیفینس سسٹم اینڈ میڈیکل سائنسز بیسڈ آن ایٹامک فزکس، اس پر بھی بات ہو گئی. پھر ہے مینی کنٹریز انکلوڈنگ پاکستان اینڈ انڈیا یوز نیوکلیئر انرجی ٹو پروڈیوس الیکٹرک پاور بیسڈ آن نیوکلیئر فزکس. چونکہ پاکستان اور انڈیا نیوکلیئر پاورز ہیں، لہٰذا یہ اپنی توانائی کے کرائسس سے نکلنے کے لیے نیوکلیئر انرجی کو استعمال کر رہے ہیں. کسے استعمال کر رہے ہیں؟ نیوکلیئر انرجی. بھارت کی آبادی تو بہت زیادہ ہے، لہٰذا اس کو تو بہت ضروری ہی ہے کہ وہ نیوکلیئر انرجی کو استعمال کرے. کیونکہ جیسا کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ لاکھوں ٹن کوئلہ جلانے سے جو انرجی ڈیولپ ہوتی ہے وہ چند گرام یورینیم، ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹ ہے، یورینیم میں فجن پروڈیوس کرنے سے پیدا ہو جاتی ہے. اب چند گرام یورینیم میں آپ فجن پروڈیوس کر کے وہ انرجی پیدا کر رہے ہیں جو لاکھوں ٹن کوئلہ جلا کے پیدا کی جاتی ہے. تو میرا خیال ہے عقل مندی اس میں ہے کہ جو کنٹریز نیوکلیئر پاور ہیں تو وہ نیوکلیئر انرجی کو استعمال کر لیں تاکہ وہ سہولت کے ساتھ، آسانی کے ساتھ انرجی پروڈیوس کر سکیں اور اپنے لوگوں کی مدد کر سکیں، اپنے رہنے والے باشندوں کو سہولت فراہم کر سکیں. اس ڈیٹ کے لیے اس کے علاوہ بایو فزکس بھی ہے، جیو فزکس. بایو فزکس میں ہم نے بتایا تھا آپ کو پچھلی ویڈیو کے اندر، لیکن آپ کے پاس جو بک ہے، میں نے بک کو جو ہے ذرا فوکس کیا ہے
کیونکہ اسی سے کوشچن بن کر آئیں گے. تو جس سے کوشچن بن کر آئیں گے جن ٹاپک سے, ہمیں انہی کو فوکس کرنا چاہیے. عقل مندی کا تقاضا یہی ہے, تاکہ آپ نالج کے ساتھ ساتھ ان نوٹس کو آسانی کے ساتھ یاد کر لیں. اور امتحان میں یہ کوشچن پوچھا جاتا ہے رائٹ دا امپورٹنس آف فزکس, تو پھر جو ہے آپ اسے لکھ سکیں وہاں پہ اور اچھے نمبر آپ کی مارک شیٹ میں آئے. تو اس کو بھی ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. نالج تو ہم نے لینی ہے, سمجھنا تو ہے ہی ہے, کیونکہ ہمارا سبجیکٹ ہے. ہم اس کشتی پہ جب سوار ہو گئے تو کشتی کو کیسے چلانا ہے اس کے لیے پتوار چاہیے, دیگر چیزیں چاہیے, اور پھر سوئمنگ بھی ہمیں آنی چاہیے. ہر طرح کے حالات سے ہمیں تیار رہنا چاہیے, وہ تو رہنا ہی ہے, لیکن ساتھ میں آپ کو ان چیزوں کو یاد بھی کرنا ہے تاکہ امتحان اور ایگزام کو بھی فوکس کریں آپ. تو مین پوائنٹ آپ کا وہ ہوگا تاکہ آپ اچھے نمبروں سے پاس ہو جائیں. اس کے علاوہ کوئی اور تجویز اگر آپ لوگوں کے پاس ہے تو دیجیے. کوئی خامی ہو تو بیان کریں, تو لائک کریں تو بھی اچھی بات ہے, ڈس لائک کریں تو اس سے بھی ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ یقیناً ہم نے کہیں کوئی کمی اور خامی چھوڑی ہے اس کے اندر, تبھی اس کو ڈس لائک کیا گیا ہے. تو اس سے بھی ہمیں مدد ملے گی. اس ڈیٹ کلیئر, تاکہ ہم اس کو دور کر سکیں. اگر آپ مینشن کر دیں گے تو اور اچھی بات ہوگی, تاکہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں پھر اس کو ریپیٹ نہ کریں اور ایک اچھے انداز سے بہتر طریقے سے جو ہے ویڈیو بنائیں اور آپ اس کو سمجھ سکیں آسانی کے ساتھ. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ. ملیں گے پھر اگلی ویڈیو. کوشش کروں گا کہ ہم بنائیں سائنٹیفک میتھڈ پر. اٹ از ویری ویری امپورٹنٹ, سائنٹیفک میتھڈ جس میں آبزرویشن آ جاتی ہے, ہائپوتھیسس آ جاتا ہے, تھیوری آ جاتی ہے, تھیوری کی بنیاد پر پھر کس طرح سے ہم ڈیولپ کرتے ہیں لا کو, وہ آ جاتا ہے. تو اس پر انشاءاللہ بات. پھر کون سی تھیوریز ایسی تھیں جو تھیوری رہیں لا نہیں بن پائیں. نیوٹنس کارپسکیولر تھیوری آف لائٹ, کوانٹم تھیوری آف لائٹ, کون سی ہائیجنبرگ تھیوری آف لائٹ, کون سی تھیوریز تھی جنہوں نے لا کا درجہ نہیں پایا. لیکن کئی تھیوریز ایسی تھی جو لا بن گئی. نیوٹنس لا آف گریویٹیشن, نیوٹن فرسٹ لا, سیکنڈ لا, تھرڈ لا آپ پڑھتے ہیں. ریٹ کلیئر. ویبر فیشنل لا پڑھتے ہیں ساؤنڈ کے اندر. تو کچھ تھیوریز کو قانون کا درجہ مل گیا, کیسے مل گیا, کس بنیاد پہ ملا, اور کچھ تھیوریز کو فقط تھیوری تک ہی رکھا گیا, قانون کا درجہ نہیں دیا گیا. کیوں ایسا کیوں تھا؟ انشاءاللہ ٹل دین خدا حافظ.